کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. یہ سب سے بنیادی چیز ہے. جب خوف خدا آدمی کے دل میں بس جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا بڑے سے بڑا حکم آدمی کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اگر خوف خدا نہیں ہوگا تو اس کے لیے وضو کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو آدمی کے دل کے اندر طاقت جب آئے گی خوف خدا کے ذریعے سے تو ہی آدمی آگے بڑھ سکتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو وہ سود جو تمہارا باقی رہ گیا ہے اگر تمہیں اللہ کے اوپر ایمان ہے تو. اور پھر آگے آیات کے اندر سورہ بقرہ کی یہ آیت ہیں 3 سپارے میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر بہت عذاب کی وعید بھی سنائی ہے کہ اگر تم اس مال کو جو سودی مال ہے اگر اس کو تم نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اللہ سے کوئی اعلان جنگ کرے گا تو اس کے لیے جیتنا ناممکن ہے بالکل. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن عظیم میں اس کی سخت قسم کی وعید کو بیان کیا ہے. اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ یہاں میں نے لکھا بھی ہے اور آپ کو اسی کی تشریح میں کچھ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کیسے قرض لیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرض لیا جاتا تھا، ایک آدمی غریب ہوتا تھا، اس کے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوتے تھے، یا اس کے گھر میں میت پڑی ہوئی ہے، دفنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کفن کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ کسی مالدار کے پاس جاتا اور اس سے کہتا کہ تم مجھے اتنے پیسے دے دو تو میں تمہیں ادا کر دوں گا. تو وہ اس سے قرضہ لیتا اور وہ یہ شرط لگا دیتا کہ جب تم اس کی ادائیگی کرو گے تو بڑھا کر کرو گے. اس کو سود کہتے ہیں اور یہ قرآن عظیم میں حرام قرار دیا گیا ہے. بات کو ذرا سمجھنا آپ. ضرورت کے تحت اس نے قرضہ لیا ہے کہ کھانے پینے کے گھر میں پیسے نہیں ہیں اور بالکل فقر و فاقہ چل رہا ہے، یا مصیبت آ گئی ہے، دفنانا پڑ رہا ہے، کفنانا پڑ رہا ہے، یا کوئی مریض ہے اس کی دوا وغیرہ لینی ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، تو سامنے والے نے شرط لگائی ہے کہ اگر 10,000 درہم لے رہے ہو تو 15,000 کر کے تمہیں دینے پڑیں گے. وہ مان لیتا تھا. قرآن عظیم نے اس کو حرام قرار دیا ہے. ایک تو یہ صورت ہے. ہمارے زمانے میں یہ صورت نہیں ہوتی ہے. ہم جو قرضے لیتے ہیں وہ تجارت کے اندر لیتے ہیں، اور ہم ایک تو ہمارے مزاج یہ بن گئے ہیں کہ بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ صورت تھی ہی نہیں اور اس طرح کی کوئی شکل اور اس طرح کا کوئی حال تو تھا نہیں، تو لہٰذا وہ حلال وہ حرام ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. جو ہم کر رہے ہیں وہ اس سے خارج ہے. تو یہ شکل تبدیل ہو جانے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. آپ یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھنا. میں مثال سے جب آپ کو سمجھاؤں گا تو بہت واضح ہو جائے گا. کسی بھی چیز کی اگر صورت کو تبدیل کر دیا جائے، اس کے نام کو تبدیل کر دیا جائے تو اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر شراب جو ہے وہ حرام ہے. اب شراب اس زمانے میں اس کا نام خمر تھا اور اس زمانے میں اس کا نام انگلش کے اندر اس کو وسکی بھی کہتے ہیں، بیئر کہتے ہیں، برانڈی کہتے ہیں. اب ان چیزوں کا نام دینے کی وجہ سے اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوگی. کوئی کہے بھائی یہ تو اس زمانے میں تھی ہی نہیں، اس زمانے میں تو ان کی اپنی بنائی ہوئی شرابیں ہوتی تھی جس کو خندریس کہتے تھے، جس کو خمر کہتے تھے، اور وہ اپنے انداز میں ایک دیسی دارو جس کو کہتے تھے وہ بنایا کرتے تھے. آج کل تو انگلش آتی ہے. نشہ اب وہ اس کو کوئی بھی نام دے دیا جائے وہ حرام ہوگا. تو ہمارے مزاج یہ بن جاتے ہیں آج کل کے زمانے میں. جو لبرل قسم کے مسلمان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں آزاد خیال کہ اگر صورت تبدیل ہو گئی ہے تو حقیقت بھی تبدیل ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا. اور اسی طرح خنزیر کی مثال آپ لے لیں کہ بھئی وہ بعض لوگ جن کو خنزیر کھانا ضروری سمجھتے ہیں اور باہر کے ممالک میں لے کر جا کر جو ہے انہی کی طرح کی طبیعت بنا لیتے ہیں، تو وہ یہ علت اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس زمانے میں خنزیر کو اس وجہ سے حرام قرار دیا تھا کہ وہ غلاظت کھاتا تھا، گندگیوں میں رہتا تھا، اس وجہ سے. آج تو بہترین قسم کے ان کے فارم بن گئے اور ان فارمز کے اندر جو ہے ان کی باقاعدہ پرورش ہوتی ہے، ان کی افزائش کی جاتی ہے، ان کو گندگیوں سے پاک کیا جاتا ہے. لہٰذا اب کوئی وجہ رہی نہیں ہے اس کے حرام ہونے کی.
لہذا خنزیر حرام نہیں ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ حالات تبدیل ہونے سے، صورت تبدیل ہونے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ خنزیر حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کہ یہ تو نجس العین ہے، اس کی تو حقیقت ہی گندی ہے، اب چاہے اس کو کتنا بھی سیدھا کرنا چاہے آدمی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس زمانے میں قرض یوں لیا جاتا تھا جو میں نے آپ کے سامنے صورت پیش کی، لیکن اس کے علاوہ جو کمرشل لون ہے وہ بھی اس زمانے میں لیا جاتا تھا۔ جوائنٹ کمپنی انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں، کہ سارے مل کر جو ہے کسی جگہ پیسہ جمع کریں، یہ ایک بینکنگ کا سسٹم ہے گویا اس زمانے کا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ کون کرتے تھے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جوائنٹ کمپنی انٹرسٹ کے اندر وہ یہی کرتے تھے کہ سارے لوگ ایک جگہ پیسے جمع کر دیا کرتے تھے، ان پیسے جمع کرنے کے بعد وہ شخص جو ہے جاتا تھا اور تجارت کرتا تھا۔ اب یہ جو قرضہ ہے یہ کوئی کھانے پینے کے لالے پڑنے کی وجہ سے نہیں لیا یا دفنانے کے لیے نہیں لیا، یہ تو پیسے کو پیسے سے بڑھانے کے لیے لیا گیا۔ تو یہ بھی اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، جس کو قرآن کریم نے لِإِيلَافِ قریش سے تعبیر کیا ہے کہ قریش کے جو سفر ہیں ہم نے ان کو مانوس کیا ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ان کے یہ جو سفر تھے ایسے ہم نے ان کو مانوس کیا کہ گرمی اور سردی دونوں میں وہ امن و امان میں رہ گئے۔ عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ تجارت کے لیے نکلا کرتے تھے، تو اپنی سنگلاخ ان جگہوں سے وہ نکل کر جو ہے اگر سردی کا موسم ہوتا تھا سخت تو وہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے، جو ہمارے علاقے لگتے ہیں یہ، یعنی یمن جو ہے وہ ان پٹیوں میں آتا ہے جو گرم علاقے ہیں، تو اس سردی کے موسم میں گرم علاقوں کی طرف آتے تھے، اور جب گرمی کا موسم بہت زیادہ شدت کا ہوتا تھا تو پھر یمن کے وہاں جانے کی جو ہے ہمت نہیں ہوتی تھی، وہاں انتہائی زیادہ سخت گرمی ہوا کرتی تھی، تو وہ شام کی طرف سفر کرتے تھے۔ تو اور شام کے علاقے، یہ فلسطین کے علاقے، یہ سارے انتہائی زیادہ ٹھنڈے ہیں، ترکی وغیرہ سب اسی پٹی میں آتے ہیں۔ تو اب اس وجہ سے جو ہے ان دونوں سفروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمت دے کے بتایا کہ ہم نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، تو وہ یہ دونوں سفر کیا کرتے تھے اور ان میں اپنا پیسہ وہ خرچ کیا کرتے تھے خود۔ اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس لوگ اپنے پیسے رکھوایا کرتے تھے، امانتیں ان کے پاس آ کے رکھوایا کرتے تھے، مال اپنے، کوئی دینار کی صورت میں، کوئی درہم کی صورت میں، تو وہ ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو آپ ہمیں دے رہے ہیں یہ میرے پاس بطور امانت کے ہیں یہ، اور یہ آپ مجھے قرض دے رہے ہیں۔ پھر وہ اس پیسے کو جو ہے وہ تجارت میں لگا دیا کرتے تھے، اور تجارت میں لگانے کے بعد اس سے جو نفع آتا تھا وہ ان میں تقسیم کیا کرتے تھے سب میں۔ یہ ایک بینکنگ کا صورت اس زمانے کا میں ایک بتا رہا ہوں۔ اب ظاہر اتنی بڑی رقم وہ کھانے پینے کے لیے تو نہیں لے گا نا، تو یہ دونوں صورتیں، چاہے ایک غریب آدمی ہے وہ اگر قرض لے رہا ہے اور وہ کھانے پینے کے لیے لے رہا ہے، اس پر جو آدمی قرض دینے والا بڑھا کر پیسے مانگ رہا ہے وہ بھی سود ہے، اور یہ جو شخص جو اتنے لوگوں سے اتنے پیسے لے رہا ہے اور اس پیسے لینے کے بعد لوگ اس سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ بڑھا کے دیں، تو ان کے لیے یہ لینا بڑھا ہوا پیسہ وہ سود کہلائے گا، کیونکہ یہ کمرشل لون ہے، یہ تجارتی لون ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ پہلے سود اور قرضہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو آگے آنے والے جو ہمارے زمانے میں جو حالات ہیں وہ بھی آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آنے لگیں گے۔ میں بغیر کسی تمہید کے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کیا کرتے تھے، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کی ہے کہ حضرت زبیر بن عوام کے اوپر جو قرضہ تھا 22 لاکھ درہم تھا، وہ جب ان کا انتقال ہوا تو 22 لاکھ درہم، اور دنانیر سونے کے سکے، درہم نہیں غلط کہہ رہا ہوں، دنانیر یعنی دینار، سونے کے سکے جو ہے 22 لاکھ وہ ان کے اوپر ذمے تھے، اور عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے نے پھر لوگوں کو ادا بھی کیے۔ وہ تو اس زمانے میں بھی یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ ایک جگہ پیسہ جمع کر دیا کرتے تھے کہ سب نے ایک مثال کے طور پر اس زمانے میں جو ہے 10 دراہم جو ہے 100 آدمیوں نے ملا دیا، اب ایک آدمی گیا ہے اور وہ مال لے کے آیا، یا تو یہاں سے مال لے کر مکہ سے مال لے کر وہاں جا کے بیچ دیا اور پیسے لے کے آ گیا، یا پھر وہاں جا کر بیچنے کے بعد وہیں سے مال لے کے دوبارہ آیا اور یہاں بیچنا شروع کر دیا۔ تو یہ لین دین، یہ آمد و رفت یہ ان میں بہت زیادہ تھی۔ تو صرف یہ کہنا کہ بھائی جو ہم آج کر رہے ہیں اس زمانے کی صورت کے جو ہے بالکل الگ ہے، یہ آدمی کی اپنی سوچ ہے۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش نہ آئی ہو،
چاہے وہ غربت کی وجہ سے قرض لیا ہوا ہو آدمی نے اور قرض وصول کرنے والا بڑھا کر لے، وہ بھی سود ہے. چاہے کمرشل لون آدمی نے لیا ہوا ہو اور جو دینے والا ہے وہ یہ شرط لگا لے کہ مجھے بڑھا کر دیا جائے، تو یہ بھی سود ہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سود کو معاف کیا ہے، اس حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ آج کے دن سود کو حرام قرار دیا جاتا ہے. اور سب سے پہلا سود جو میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے ہے، یعنی اس نے جو لیا، وہ عام طور پر لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے اور سود پر اس کو وصول کیا کرتے تھے. اس وقت یہ حرمت آئی نہیں تھی. حجت الوداع کے موقع پر جب آخری حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ اعلان کیا باقاعدہ حجت الوداع کے موقع پر کہ آج کے دن جو ہے وہ سود کو ختم کیا جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے. اور سب سے پہلا سود جو میرے چچا وصول کیا کرتے تھے وہ میں معاف کرتا ہوں، اور وہ 10,000 مسقال تھے سونے کے. تو سب سے پہلا سود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا ختم کروایا اور پھر اعلان کیا. جو بھلائی اپنے اندر سے پیدا کی جاتی ہے، جب آدمی کے اپنے اندر پہلے بھلائی پیدا ہوگی تو سامنے والے قبول کریں گے، ورنہ تو لوگ یہی کہیں گے کہ اپنا تو کچھ کر نہیں رہے اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں. یہ اعتراض ہوتا ہے بنیادی طور پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال قائم کی کہ یہ جو سود میرے چچا کا ہے، جو لوگوں کو اس کو دینا ہے، اس کو میں آج معاف کرتا ہوں. سب پر معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ پہلا جو ہے زمانہ جاہلیت کے اندر جو سود معاف کیا گیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد ڈالی ہے. تو یہ وجہ تھی اس کی. تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے یہ دونوں صورتیں رکھ لی. دوسرا میں نے یہاں نام لکھا کمپاؤنڈ انٹرسٹ اور نیچے لکھا ہے سمپل انٹرسٹ. مرکب سود اور مفرد سود. یہ کیا ہے؟ مرکب سود یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اب غلط فہمیاں ہیں نا اور اپنی اپنی سوچ ہے، تو اس کی بنیاد پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو مرکب سود جو ہے، کمپاؤنڈ سود جس کو سود پر سود کہتے ہیں، وہ تو حرام ہے، لیکن سمپل سود جو ایک دفعہ لیا جائے وہ حرام نہیں ہے. دونوں کے بارے میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہ فرمایا کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ، کہ چھوڑ دو وہ جو باقی رہ گیا تمہارے سود میں سے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بار بار کا ہو یا ایک بار کا ہو، ہر طرح کا سود حرام قرار دیا گیا. اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ نام لکھے ہیں تاکہ آپ کو اس کا پتہ چلے کہ آج کل ہماری جو ایک اصطلاح ہے اس میں جو ہے یہ نام چلتے ہیں. اور اوپر بھی میں نے آپ کو کمرشل لون انٹرسٹ، کمرشل جو تجارتی ہوتا ہے، اور سیلف لون انٹرسٹ جو آدمی اپنی ذات کے لیے لیتا ہے، جسے غربت کی وجہ سے لے لیا ہے، پیسہ کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے، کفنانے کو نہیں ہے، علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں ہے تو کسی سے لے لیے، اور دینے والا کہتا ہے مجھے بڑھا کے دو. 20,000 لیے تو وہ کہتا ہے مجھے 25 دو. تو یہ سود حرام ہے. اور کمرشل لون کی میں نے آپ کو بتا دی ایک صورت ہے کہ آدمی جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور پھر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں سود پر واپسی کرو، بڑھا کر دو، چاہے تمہیں نفع ہو یا نقصان ہو، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. اس کو سود کہتے ہیں. جو کمرشل لون ہوتا ہے، جو تجارتی لون ہوتا ہے، جو ہمارے ایک معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے، کمرشل کاروان جس کو کہتے ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی اس میں یہی کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو پیسہ دے دیا ہے آپ کو، اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے. جس کو آج کی اصطلاح میں ہم بینکنگ کے لحاظ سے جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے سودی اکاؤنٹ، پروفٹ اکاؤنٹ جس کو کہتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جس میں پیسہ وہیں کے وہیں پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے بینک کی سرکولیشن کے اندر. اور یہاں جو بڑھتا ہے پیسہ وہ پروفٹ اکاؤنٹ کے اندر بڑھتا ہے، وہ ایک سودی اکاؤنٹ کہلاتا ہے. سمجھ رہے بات؟ کہ جس میں آدمی مطمئن ہے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھوانے والا کہ بھائی میرا پیسہ تو 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ، 1 کروڑ یا 50 لاکھ جو میں نے رکھے ہیں وہ تو محفوظ ہے. بینک کو نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اپنے پیسے وصول کروں گا. اس کو سود کہتے ہیں. تو لہٰذا جنہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ اگر کوئی اور اکاؤنٹ کھلوایا ہوا، اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ، لیکن میں ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو پروفٹ اکاؤنٹ آدمی کھلواتا ہے وہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. اور یہ خود مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. یہ انہی کی تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں.